السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اخلاص نیت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ محترم رفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفیع صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلی نشست کے اندر آپ نے اخلاص نیت کے حوالے سے قرآن مجید کے احکامات کی وضاحت فرما دی۔ میں چاہوں گا کہ احادیث میں اللہ کے نبی نے اخلاص نیت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ ظاہر ہے کہ حدیث میں جو ہے وہ اس کی وہ اہمیت جو کہ قرآن مجید کی آیات سے جھلک ہی رہی تھی اس کو بڑی شدت سے بیان کر دیا، اور یہ آپ نے اس موقع پہ بیان کیا جب مسلمانوں کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت یا گرد و نواح کی بستیوں سے مدینے کی طرف ہجرت کا کہا گیا کہ بھئی آپ سب لوگ مدینے آ کے سب مسلمان مدینے آ جائیں۔ تو اس وقت اس کی ضرورت پیش آئی، نبی نے محسوس کیا کہ توجہ دلائی جائے لوگوں کو ہجرت کے حوالے سے۔ تو کیونکہ ہجرت کی وجہ، ہجرت تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے اپنے گھر بار کو لے کے، جتنا لے جا سکتا ہے، یا جو بھی ساز و سامان بیچ کر جاتا ہے۔ اس کی وجہیں کئی ہو سکتی ہیں۔ تو جس ہجرت کا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جس کا حکم تھا کہ بھئی یہ کام کیا جائے، وہ ایسی ہجرت تھی کہ جس کے کرنے والوں کے لیے بہت اجر تھا خدا کے۔ تو اس کے کچھ پہلو جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے، وہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے امام بخاری نے کہ ان امیر المومنین یعنی عمر فاروق جو قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں نیتوں پر۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جو نیت ہوگی نا وہ پائے گا وہ۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی۔ یعنی مکے سے وہ مدینے آیا یا کسی قریبی بستی سے وہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے مدینے آیا، تو کیوں آیا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا، رسول نے حکم دیا تھا، اللہ ہی کے بات کہی تھی کہ بھئی آپ سب لوگ ہجرت کریں اور مدینے آ جائیں۔ تو اس کی ہجرت جس کی نیت ہی یہ تھی، جس کا ارادہ یہ تھا، جس کو کوئی اور وجہ نہیں تھی یعنی کہ اپنا شہر چھوڑنے کی یا اپنی جگہ اپنا علاقہ چھوڑنے کی، سوائے اس کے بھی اللہ کا حکم آیا ہے، اس کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہجرت کریں، تو وہ اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی۔ لیکن اس میں کسی کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مادی فائدہ، جی وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوئی، جسے وہ پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی یا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی کہ اس کی ہجرت لکھی جائے گی جیسے یہ نکاح کے حوالے سے کہ بھئی یہ تو اس نکاح کے لیے آیا تھا، تو اس کا نکاح ہو گیا، مقدر میں تھا، یا مقدر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا، جو بھی دنیا میں سے ملنا تھا مل گیا، یہ اللہ اور رسول کے لیے ہجرت نہیں تھی۔ اور جو کہا کہ لے دنیا یصیبھا، یعنی ہجرت کی دنیا کی خاطر تاکہ وہ دنیا کا وہ فائدہ حاصل کر لے، تو اس سے وہ دنیا کا فائدہ مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں مقدر میں ہوگا نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ اور رسول کے حکم پر اس نے عمل نہیں کیا، وہ تو اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسا اس نے کیا، یعنی یہ تبدیلی کی ہے اپنے علاقے کی، شہر کی۔ اس کی تھوڑی سی میں وجہ بیان کر دوں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو وہ خاص کر وہ کاروباری لوگ، وہ دکاندار جن کے گاہک زیادہ تر مسلمان ہی تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ بھی ہماری دکان اب مکے میں کیسے چلے گی، ہم تو اس سے تو یہ مشرکین سودا ہی نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی ہجرت کر جاتے ہیں، وہیں دکان ڈال لیں گے، گاہک جہاں ہمارے گئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی خاطر کی، ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے کی انہوں نے۔
اور ایک بھی واقعہ تھا کہ ایک قبیلے میں والوں نے ہجرت کی، تو اس میں جو خاتون تھی اس سے ایک شخص نکاح کرنا چاہتا تھا، ارادہ تھا اس کا کہ میں نکاح کروں اس سے، تو اس کے نکاح کی تکمیل سے پہلے ہی وہ لوگ ہجرت کر گئے۔ جب ہجرت کر گئے تو اس نے کہا کہ بھئی اب تو میرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ میں بھی وہاں چلا جاؤں، تو وہاں وہ جائے گا ظاہر ہے تو تبھی ممکن ہوگا، تو اس کی ہجرت پھر اس کی خاطر تھی۔ یہ جو حدیث ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرما دیا کہ اعمال کا دور و مدار تو نیتوں، یعنی نیت کو بنیاد حاصل ہے۔ ہاں نیت اصل چیز ہے، یعنی نیت آپ کے دل میں، دل کا عمل ہے، نیت کیا چیز ہے؟ ہمارے دل کا عمل، ٹھیک ہے، ہاں، اور جو عمل ہم کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کرتے ہوئے، وہ ہمارے اعضاء و جوارے کا عمل ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کا، ہماری زبان کا عمل ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہوئے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے جو ارادہ تھا وہ اس کو اصل میں حقیقی شیپ دیتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، برا عمل ہے، بیکار عمل ہے یا بہت کارآمد عمل ہے۔ رفیع صاحب، کیا ملکی قانون کو ہاتھ میں لے کے ایسے اعمال سر انجام دینا کہ جو ٹھیک نہیں ہے، جو قانون کے خلاف ہیں، اور پیچھے یہ محرک ظاہر کرنا کہ میری تو نیت خالص ہے اور اس کے پیچھے میں کوئی اچھا عمل کرنے جا رہا ہوں؟ مثلاً سلطانہ ڈاکو کے حوالے سے مشہور ہے کہ کیا کیا جاتا تھا، لوٹا جاتا تھا امیروں کو، دولت کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اعمال ٹھیک ہے اس حوالے سے؟ ہاں، یہ جو ہے نا اس میں جو الفاظ بولے گئے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اس میں اعمال سے مراد، اعمال تو ہر جمع ہے نا، عمل کی جمع ہے، اس میں جو عمل زیر بحث ہے یا جو اعمال زیر بحث ہیں وہ نیک اعمال ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، جن کا شریعت نے کہا ہے، مثلا نماز، روزہ، سچ بولنا، اچھے اخلاق اپنانا، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم اچھے اعمال کہتے ہیں، وہ اعمال زیر بحث ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نیک اعمال جن کو ہم نے کہا ہے ان کا وزن نیت کے مطابق بننا ہے۔ یہ رائے گاں نیت اگر ہوئی، مطلب اگر نیت بری ہوئی تو اعمال رائے گاں جائیں گے، اور اگر نیت ٹھیک ہوئی تو یہ اعمال پھر مقبول ہوں گے۔ تو یہ نیک اعمال کے والے سے بات ہے، جہاں تک وہ یہ بہت اس میں رجحان پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی قوم میں بھی کہ وہ ملکی قانون چونکہ اسے کافی نہیں سمجھتے کہ بھئی آیا جو انصاف ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ ظلم کی کئی داستانیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، تو چند ایسے لوگوں نے جو طاقتور ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ملکی قانون، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی اگر جرم ہوا ہے تو ایف آئی آر لکھوائی جائے اور پھر عدالت میں معاملہ لے جایا جائے، قانونی طریقے سے کیا جائے، چونکہ اس میں بھی رشوت چلتی ہے یا اس میں بھی خرابیاں بہت سی پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوت سے، اپنی ذاتی قوت سے یا اپنے جتھے کی قوت سے مسئلے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اگر تو غیر شرعی ہوگا، مثلا جیسے وہ سلطانہ ڈاکو جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ڈاکہ ڈالتا تھا۔ ڈاکہ ایک انتہائی برا جرم ہے، انتہائی برا جرم ہے، اس کو تو قتل کر دیا جانا چاہیے نا، اس کا جو حکم ہے شریعت میں ڈاکو کو قتل کر دیا، فساد فی الارض کے جو، ہاں، وہ اس ضمن میں آ جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کیا کیا، امیر لوگوں کو لوٹا، یہ نہیں حساب، بس پیسہ زیادہ ہے نا تو اس لیے میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ وہ تم نے حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا ہے، وہ تمہیں وراثت میں ملا ہے یا جیسے بھی ملا ہے، پیسہ زیادہ ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، تو لہذا اب یہ میرے حوالے کر دو، میں قوت سے لے رہا ہوں۔ تو یہ تو اس نے ایک غیر شرعی عمل کیا، اور نیت تو بے شک اس کی یہی ہو کہ میں غریبوں کو دوں گا، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اس میں ایک اپنا مناسب حصہ وہ خود رکھتا ہے اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ متعلق رکھنے کے لیے، تو وہ اپنا جو قوت ہے ظاہر ہے اس میں مین تو رقم اسی کے پاس ہوتی ہے، کچھ رقم بانٹ دیتا ہے، میں کہتا ہوں ساری بھی بانٹ دے اگر، تب بھی
یہ معاملہ چونکہ ایک بد عمل کے حوالے سے ہے کہ میں اچھی نیت سے برے عمل کر رہا ہوں، خدا کے ہاں کسی صورت قبول نہیں ہے، کوئی اس کی رو رعایت نہیں ہے۔ اگر اچھا عمل، اگر آپ نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں تو سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے آئیں، کوشش کریں جس سے وہ معاملہ جو آپ چاہتے ہیں انصاف برپا ہو سکے۔ ایک قاتل کا اور ڈاکٹر کا عمل، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، اصل میں دونوں کا عمل آپ اگر تو دور سے کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ایک بات سمجھنے کے لیے میں اس طرح کہہ رہا ہوں، دور سے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک آدمی زمین پہ گرا ہوا ہے تو دوسرا اس کے اوپر ایک چاقو سا یا خنجر سے اسے چیر رہا ہے، اور ادھر سے دیکھتا ہے ڈاکٹر کو تو اس نے بھی ٹیبل پر ایک بندے کو لٹایا ہوا ہے اور اس نے نشتر سے اس کو کٹ لگایا، ایک بڑا سا کٹ لگا دیا۔ تو ادھر سے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو ایک جیسے ہی کام کر رہے ہیں، اس نے بھی خون بہا دیا، اس نے بھی خون بہا دیا، یہ تو کوئی دونوں ہی مجرم لگیں گے۔ قریب آ کے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، دونوں عمل کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں یا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ڈاکو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے یا بازو کاٹ رہا ہے یا اس سے خنجر سینے میں مار رہا ہے۔ تو کوئی ہارڈ آپریشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ جو قاتل تھا، تو وہ اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے۔ یہ قریب آ کے ہمیں اس کا پتہ چلا کہ اس کا وار یہ ظاہر کر رہا ہے ہمیں، اور جب عذر دیکھا تو اس نے 100 احتیاطیں اختیار کی ہوئی تھیں اور باقاعدہ اس کے لیے اہتمام تھا، اور وہ اس عمل کے ذریعے سے اسے پوچھا گیا یا ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی اچھا یہ ایک ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے اور یہ اس کے آپریٹ کر رہا ہے، اس کا ہارٹ آپریشن ہے یا اس کی کوئی ٹانگ کو کاٹنا پیش نظر ہے، بازو کو کاٹنا، کوئی کینسر ہے یا فلاں ہے، اس حصے کو الگ کر دینا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کی ڈیمانڈ پر یہ کام کر رہا ہوں، اس نے مجھے اس کی مزدوری بھی دے گا، اس کا معاوضہ دے گا، یہ خدمت میں اس کی جو کر رہا ہوں، میرے پیش نظر میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا پیش نظر یہ ہے کہ اس کی میں یہ خدمت کر دوں، جو واقعی اگر خدمت نہ کی گئی تو اس کے اپنے یعنی اس کی زندگی ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی ختم کرنا پیش نظر ہے۔ یہ دونوں کا فرق ہو گیا عمل کا، جو ہمیں ان کے اس عمل کے کو دیکھتے، قریب سے دیکھتے ہی پتہ چل گیا، ایک پوچھیں گے تبھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر کا عمل ہے ظاہر ہے اسے اپریشیٹ کریں گے کہ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام ہے کہ میں نے خود ہی اس کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ تم آپریشن کرواؤ ورنہ تم مر جاؤ گے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ علم نہیں رکھتا تو میں نے جو اسے سجیسٹ کر دیا، یہ مجبور ہے اس کو ماننے پہ، اور اس سے مجھے مالی فائدہ ہوگا، ورنہ تو میں چند دوائیاں لکھ دیتا، میری 2-3 ہزار فیس دیتا اور چلا جاتا، اب میں نے 70,000 آپریشن کا لینا ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر کا پروگرام تھا، یہ تو مریض کو نہیں بتایا اس نے اور اس کو دھوکہ دیا، تو اب یہ اس کا عمل، جس کو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کا عمل بہت اچھا ہے، یہ تو اس کی زندگی بچا رہا ہے، حقیقت میں یہ ایک بڑا جرم ہو، کیونکہ پیچھے نیت مال کمانا، بلکہ یہ قاتل سے زیادہ جرم بھی ہو سکتا ہے یہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیت اس طرح اثر ڈالتی ہے۔ نیت کا انحصار عمل کی قبولیت پر ہے یا عمل کی صحت پر؟ عمل کی صحت کا تعلق شریعت سے ہے کہ شریعت کے مطابق اگر عمل ہے تو وہ صحیح عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صحت کا معیار یہ ہوگا۔ قبولیت کا تعلق نیت سے ہے کہ بھئی یہ جو ایک شریعت والا عمل کر رہا ہے بندہ، اس کا اپنا پروگرام کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، تو یہ وہ دلوں کا راز ہے جو خدا ہی جانتا ہے، اور اسی کے مطابق اس نے کہا کہ میں انسان کو اجر دوں گا یا سزا دوں گا، جو بھی بنتی ہوگی اس کی نیت کے مطابق۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔